السلام علیکم دوستو، آج میں یہ کہانی کا پارٹ 3 پیش کر رہا ہوں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ سچی کہانی ہے کسی کی، اور آخر میں آپ کو اس کا سارا کچھ بتاؤں گا کہ آخر میں کہاں تک پہنچا ہے وہ اور اب تک کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، سب بتاؤں گا۔ لیکن آپ اس کو پہلے پوری کہانی کو سنیں اور جو میری محنت ہے اس محنت کو پلیز آپ آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو میری اس کہانی سے، اور جس شخص کی یہ کہانی ہے اس کو بھی آگے پذیرائی ملے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ سچائی کا جو ہوتا ہے، جو سچائی پہ چلتے ہیں اور نیک نیتی اور ایمانداری سے چلتے ہیں تو وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے کامیابی دیتا ہے، اور وہ کہیں بھی دھوکہ نہیں کھاتے اور وہ کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی کچھ کر لے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے چلا گیا اور شفٹ ہو گیا اپنے سسرال والوں کے پاس، تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا، اور جن لوگوں نے اس کو گھر دینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں 1-2 سال کے لیے گھر دیتے ہیں، ہمارا گھر خالی پڑا ہوا ہے، تم لے لو آ کے رہو، اس کے بعد تم اپنا بنا لینا، تو ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ جب وہ پہنچا تو وہاں ان کے کسی بیٹے نے کہا میں یہ گھر نہیں دوں گا، میرے باپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، میں بڑا بیٹا ہوں تو مجھ سے پوچھا نہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں، میں تو نہیں دوں گا گھر۔ اب آپ سوچیں کہ ایک انسان جو سب کچھ یہاں سے چھوڑ کے وہاں دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں اسے پورا بھروسہ دلایا جاتا ہے اور اسے ہر صورت میں اعتبار دیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ گھر ملے گا، اور وہ آپ کو وہاں جا کے اسے جواب ملے تو اس کے نیچے اس کے پاؤں کے نیچے تو زمین نکل گئی کہ اب وہ کیا کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بچے، بیوی، خود 4 بچے اور بیوی اور خود کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، پیچھے جاتا ہے تو بھی صحیح نہیں ہے، وہاں سارے لوگ اس کو پھر اس کے اوپر ہنسیں گے کہ دیکھو یہاں سے گیا تھا پھر واپس آ گیا، لہٰذا اس کے واپس آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر یہ کہ اس کے سسرال والوں نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں، اگر اس بندے نے آپ کو گھر نہیں دیا تو ہم آپ کو ایک کمرہ دیتے ہیں، اور جب تک آپ اپنا گھر بنا لو، رہنے کو کمرہ دیتے ہیں ایک، اور گھر بنانے کے لیے زمین بھی دیتے ہیں، وہ پھر آپ اپنے ہمت سے بنا لو، جتنی ہم ہیلپ کر سکیں گے آپ کی ہیلپ کریں گے، باقی اپنی آپ ہمت کرو۔ پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب آ گئے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، بس اللہ کے آسرے پہ اور اللہ پہ اعتبار اور بھروسہ، اور وہاں پر رہنا شروع کیا اور کوشش کی، اور یہ تھا کہ فی الحال میں 1 مہینہ رہا ان کے، جو انہوں نے مجھے کمرہ دیا، میں پھر آیا کراچی، اور کراچی آنے کے بعد وہاں پر آ کے اپنی نوکری پہ ان صاحب لوگوں سے کہا کہ بھئی میری مدد کریں، میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ ہوا ہے، اب میرے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ میری تھوڑی مدد کریں۔ تو انہوں نے بھی اس کی مدد کی، انہوں نے ان کو اس وقت 1 لاکھ روپے دیا۔ اب 1 لاکھ سے تو گھر نہیں بنتا، لیکن خیر جو ان کی
مہربانی یہ بھی، اور کچھ اس سے اپنے سسرال والوں نے اس کو ادھار دیے، اسی طرح کچھ دوستوں نے اس کو ادھار دیے، اور تقریباً 3-4 مہینے کے اندر اندر اس نے گھر ایک ہلکا پھلکا 2 کمرے کا گھر ایک بنا لیا۔ بے شک وہ اچھا گھر تو نہیں تھا رہنے کے جیسا انسان کو چاہیے، لیکن گزارا ہو سکتا تھا، اسی طرح اس نے کیا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد پھر کام کرتا رہا، اور اسی دوران کچھ اس کے صاحب لوگوں نے تنخواہ بھی بڑھائی، اور اس دوران اس نے سوچا کہ میں کچھ تھوڑا ایکسٹرا کام کروں، تو اس نے کیا کیا کہ اب ایک دن ایک اور نوکری ڈھونڈ لی، تو دن میں کسی ایک جگہ کرتا تھا اور رات میں کسی اور جگہ کرتا تھا۔ اسی طرح کر کر کے اس نے اپنی محنت کی، اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا، تو وہ اس نے اپنا گھر کا خرچہ بھی چلایا، اور لوگوں کے جو قرضہ لیا تھا لوگوں سے وہ بھی تھوڑا تھوڑا دیا۔ یہ کرتے کرتے تقریباً 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد وہ لوگوں کے پیسے بھی دے پایا، اور اس کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ اور اسی دوران دیکھیں کہ اسے ایک تکلیف ہو گئی، بیماری سمجھ لیں ہو گئی، ہرنیا۔ ہرنیا بھی ایسی گندی بیماری ہے جو انسان کو سکون سے چلنے بھی نہیں دیتی۔ وہ ہو گئی، اور وہ دونوں طرف ہو گئی، تو پھر بھی وہ کام کرتا رہا اس بیماری کے ساتھ ساتھ۔ اس نے 1 سال تک اسی بیماری کے ساتھ ساتھ کام کیا، تکلیف بہت ہوتی تھی لیکن پھر بھی کرتا تھا۔ پھر بھی آخرکار ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنے صاحب لوگوں سے کہا کہ میں اس بیماری کا آپریشن کرانا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی چاہیے۔ اس کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چھٹی تمہیں دیں گے، لیکن یہاں کوئی بندہ چھوڑو، اور 1 مہینے سے زیادہ نہیں دیں گے۔ اب 1 مہینے میں آپریشن ہونا، 2 آپریشن، پھر زخم کا ٹھیک ہونا، اتنا جلدی تو نہیں تھا، آسان تو نہیں تھا، لیکن خیر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں میں، اور ان کو ایک بندہ لا کے دے دیا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اور جب آپریشن کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ایک آپریشن پہلے ہوگا اور ایک اس کے بعد، پھر 15 دن کے بعد ہوگا۔ اب اس نے کہا کہ ایک آپریشن ابھی ہوگا اور ایک 15 دن کے بعد ہوگا، تو وہ اس کا زخم کب ٹھیک ہوں گے؟ اس طرح تو چھٹی ختم ہو جائے گی، اور وہ دونوں آپریشن نہیں ہو سکیں گے پورے۔ تو اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے میرے دونوں آپریشن ایک ساتھ کریں۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے، 2 آپریشن کا ایک ساتھ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس نے زور بھرا کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اگر کچھ بھی ہوا وہ میری مرضی ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت کوشش کرنے، بہت اصرار کرنے کے بعد ڈاکٹر مانے۔ یہ صرف اس لیے کیا کہ اس کو 1 مہینے میں اپنی ڈیوٹی پہ آنا تھا، اور وہ نوکری کی خاطر اس نے اپنا اتنا بڑا رسک اٹھایا، اتنا بڑا خطرہ مول لیا، لیکن کیا تھا کہ وہ ہر کسی کے لیے سچائی اور ایمانداری سے چلنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی نوکری کے لیے بھی سچائی کے ساتھ تھا، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی سچائی کے ساتھ تھا۔ آخرکار آپریشن ہوا۔ اس دوران جو اس کے امی ابو تھے ناراض تھے، یہ بھی ناراض ہو کے آیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران
ان کے ساتھ بھی صلح ہو گئی، اور وہ اس کے ابا آئے آپریشن کے دوران، وہاں پر تھے، 1-2 دن وہاں رہے جب آپریشن ہوئے۔ اس کے بعد آپریشن ہونے کے بعد وہ جب گھر آیا اپنے، تو تعلقات ان کے ساتھ صحیح ہو گئے۔ پھر آخرکار تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جانا آنا شروع ہوا، اور اس دوران ایک بچہ اس کا اور ہوا، اور وہ بھی اللہ کا شکر تھا، بیٹا ہوا، اور وہ خوش ہوئے بہت۔ تو اس کے امی ابو بھی آئے، بہت خوش ہوئے سارے۔ اس بندے نے وہ سارے غم بھلا دیے جو اس کے ساتھ ہوا، گھر چھوڑا، اتنا نقصان کیا، وہ بھلا دیا، اپنے سارے تکلیفیں بھلا دی، اور خوش ہو کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ملا اور ایک جشن منایا۔ اس کے بعد آنا جانا رہا، اور پھر بھی وہ ان کے ساتھ تھوڑے تھوڑے دن کے بعد کبھی ان کو پریشانی ہوتی کسی چیز کی، پیسوں کی، تو وہ ان کے ساتھ مدد کرنا شروع کر دی اس نے۔ یہ سب کچھ بھول کے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ یہی سوچ کے کہ میرے امی ابو ہیں، پھر سے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ لیکن اب اپنے گھر والوں کو بھی کرنی تھی اور ان کی بھی کرنی تھی، تو اتنا پہلے جتنا تو نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ جبکہ وہ سب کچھ چھوڑ آیا تھا، ان کے 2-3 بیٹے اور بھی اب بڑے ہو گئے تھے جو کہ کام کرنے کے لائق تھے، کام کرتے بھی تھے، ان کا خرچہ چل رہا تھا اچھا، لیکن پھر بھی ان کی مجبوری ہوتی تھی، کبھی کوئی پریشانی تو وہ ان کو پتہ چلتا تھا تو وہ ان کی مدد کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ان کی مدد کروں، کیونکہ ماں باپ کا ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ ماں باپ کیسے بھی ہو جائیں، کتنا بھی برے چلیں، کتنا بھی آپ کے ساتھ ناجائز کریں، ان کا ہمیشہ حق رہتا ہے، اور جو ان کا حق ادا کرتا ہے، جو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، جو ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اور ان کی ہر صورت میں مدد کرتا ہے، ان کا پورا حق ادا کرتا ہے، وہ اس دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی ہمیشہ خوش رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہاں بھی اجر دے گا۔ یہاں تو دے گا لیکن وہاں بھی اجر دے گا۔ تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں، اور اسی بچے کی طرح، اسی انسان کی طرح اچھائی رکھیں۔ اب میں انشاءاللہ آپ کا پارٹ 4 پیش کروں گا، جس میں کافی آپ کور کر لیں گے اس کہانی کو، اور اس کے بعد اینڈ ہوگا انشاءاللہ پارٹ 5 میں، اور وہ آپ کو پھر پورا پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے اس وقت۔